کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم واضح طور پر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقۃ، پھر تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے بادل کے ذریعے تم پر سایہ کیا، وانزلنا علیکم المن والسلوی، اور تم پر من و سلوی نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے سے داخل ہو سجدے کی حالت میں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ اے پروردگار ہماری بخشش فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور تم میں جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پھر ان لوگوں نے کہ جو ظالم تھے انہوں نے جو ہم نے کہا اسے بدلا، غیر الذی قیل لہم، یعنی وہ بدلا کہ جو ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، تو ہم نے ظالموں پر رجزا من السماء، ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، اور ان بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دور رسالت میں تھے، لیکن ان سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو جن واقعات کا ان سے تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں یاد کرو، تو وہ تمام واقعات اور وہ تمام باتیں وہ تھیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی تھیں۔ اب حضور کے زمانے کے بنی اسرائیلیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ تمام معاملات پیش آئے تھے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ بنی اسرائیلیوں تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ یہاں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں نے کس طرح بچڑے کی عبادت کی اور کس طرح پھر انہیں سزان ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس قتل کے حکم سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے، انہیں بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا، تو بچڑے کو تو آپ نے جلا کر پانی میں بہا دیا، اور اپنی قوم میں سے 70 سب سے بہترین افراد کا انتخاب فرمایا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے اور ان سے کہا کہ یہاں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم توبہ تو کریں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں کہ جس طرح آپ سنتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار کیا اور انہیں کوہ طور پر جب لے کر گئے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت ہوا تو اس پر آسمان سے اس وقت ایک بادل آیا کہ جس نے چاروں طرف کو اس پہاڑ کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اس بادل کے اندر داخل ہو گئے، یعنی ان کی نظروں سے
اوجھل ہو گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا کہ جس کی تاب کوئی بھی شخص نہیں لا سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نور پر کپڑا ڈالا کہ جس کی وجہ سے اس نور کی روشنی اور اس نور کی نورانیت لوگوں کے لیے قابل برداشت ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو یہ بنی اسرائیلی جو 70 افراد جو ساتھ گئے تھے یہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اس کلام کو سماعت کیا۔ جب کلام ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم اسی وقت ایمان لائیں گے کہ جب ہم خدا کو دیکھ لیں، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور آسمان سے ایک بجلی چمکی کہ جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام 70 افراد فوت ہو گئے، تمام کے تمام 70 افراد مر گئے۔ اب جب یہ تمام مرے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار ان 70 افراد کو تو میں اپنے ساتھ بطور حجت لایا تھا کہ تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کریں، اب یہ 70 افراد اگر یہاں مر جاتے ہیں اور میرے ساتھ واپس نہیں جاتے تو میری قوم میری بات پر بھروسہ کیسے کرے گی کہ ان کا مطالبہ کیا تھا اور کیسے تو نے آسمان سے بجلی نازل فرمائی کہ جس کی وجہ سے یہ مرے ہیں۔ میری قوم تو مجھے ان کا قاتل سمجھے گی کہ میں انہیں لے گیا اور میں نے انہیں جا کر قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کے بعد یعنی ایک دن یہ 70 افراد اسی طرح پڑے رہے، ایک دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو زندہ کرنا شروع کیا اور ہر ایک زندہ ہو کر دوسرے کو زندہ ہوتا دیکھتا۔ بنی اسرائیلیوں کی موجودہ جو بنی اسرائیلی یعنی یہودی ہیں ان میں سے جو ان 70 افراد کی نسل سے ہیں ان میں آج بھی مردوں کی جو سڑاند ہوتی ہے، مردوں کے سڑنے کی جو بو ہوتی ہے، ان کے جسموں سے آج بھی وہ بو آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی یہ رکھی تھی ان لوگوں کی، ان افراد کے جسموں میں کہ انہیں مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا، اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے جسموں میں بو پیدا کر دی گئی تھی، جیسا کہ مردے کے کسی شخص کے مرنے کے بعد کچھ عرصے میں کچھ دیر میں اس کے جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی جو بنی اسرائیلی ان لوگوں کی نسل سے ہیں ان کے جسموں سے وہ بو آتی ہے اور پائی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایک مرتبہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد تو پھر اس کے لیے جنت و جہنم کا جو حساب و کتاب ہے، قبر کے جو احوال ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک دن کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیسے فرما دیا؟ اور اگر یہ زندہ ہو گئے تو اب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ اپنی شریعت کے مکلف تھے یا نہیں، یعنی ان پر جو شرعی عبادات تھیں وہ لازم تھیں یا نہیں، جو شرعی پابندیاں تھیں وہ اب بھی تھیں یا نہیں، یعنی انسان کی جو ایک زندگی ہوتی ہے اس زندگی میں انسان شریعت کا پابند ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان شریعت کا پابند نہیں رہتا۔ تو جب تک یہ لوگ زندہ تھے تب تک تو یہ شریعت کے پابند تھے، لیکن اب جب مر گئے تو ظاہر ہے کہ شریعت کی پابندی ختم ہو گئی۔ جب دوبارہ اٹھائے گئے ایک دن کے بعد تو اب وہ شرعی پابندی ان پر آئے گی یا نہیں؟ تو یاد رہیں کہ شرعی پابندی اس مردے پر سے اٹھتی ہے کہ جو اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، جو اپنی عمر پوری کر کے اپنا رزق پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، تو چونکہ اس کی عمر پوری ہو چکی تو شرعی جو پابندیاں تھیں وہ اس کی عمر کے حساب تک تھیں، تو اب وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی عمر کچھ اور تھی، یہ محض اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو مار بیٹھے، محض اپنی ایک غلطی اور اپنے ایک سرکش مطالبے کی وجہ سے، تو وہ ان کا فوت ہونا، ان کا مرنا وہ بطور سزا تھا، اور سزا میں کبھی بھی ریلیف نہیں دیا جاتا کہ شرعی پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ تو وہ یقیناً جب ایک دن کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے تو پھر ان کا انتقال ہوا، اپنی وہ جو مقررہ جو عمریں تھیں وہ عمریں پوری ہونے کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جا کر یہ شرعی پابندیاں ان سے اٹھائی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا
تمہاری موت کے بعد۔ یہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بار بار کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی دعاؤں کی برکت سے ان لوگوں کو ایک دن کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے بادل سے تم پر سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ یہ در حقیقت بنی اسرائیلی ملک شام کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ وہ اصلاً حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے والد محترم ہیں، یہ ملک شام کے رہنے والے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کا خاندان جو ہے وہ شام سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے آیا تھا۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا بھی ہوگا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ کس طرح اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی اور کس طرح ان کا خاندان شام سے ہجرت کر کے مصر میں آیا اور سب نے حضرت یوسف کو سجدہ بھی کیا تھا۔ تو ان کا جو اصل علاقہ تھا وہ ملک شام تھا، اور یہ ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں چلے گئے تھے۔ اب اس زمانے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر پر فرعون کا قبضہ تھا اور ملک شام پر قوم تھی عمالقہ۔ یہ بڑی ظالم و جابر قوم تھی کہ جن کے قدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قد اتنے دراز ہوا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ان کے سردار کو قتل کیا تھا اور لڑائی ہوئی تھی تو ایک بنی اسرائیلی جس کا اس وقت کا قد جو ہے وہ تقریباً 10 فٹ ہوا کرتا تھا، کم سے کم 10 فٹ، وہ ایک بنی اسرائیلی اچھل کر چھلانگ لگا کر نیزہ مارتا تھا یا تلوار مارتا تھا تو وہ عمالقہ کی قوم کے شخص کے ٹخنے تک پہنچا کرتا تھا۔ اتنے دراز قد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا اور اتنی طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم عمالقہ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض تھی اور مصر پر فرعون قابض تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے فرعون کی چنگل سے چھڑا کر لے کر گئے تو اب انہیں حکم ہوا کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ سے آزاد کر لو، اور جہاں سے تم آئے تھے تم اپنے اسی ملک میں واپس چلے جاؤ۔ یہ چھٹے پارے میں اس واقعے کا پورا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا قوم جبارین قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا، اور وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر جہاد کریں اور ہمارے لیے ملک کو چھڑا لائیں۔ تو جب انہوں نے یہ انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط فرمایا۔ 40 سال ان کی زندگیوں کے ایسے گزرے کہ یہ رات کو سفر کرتے، ساری رات سفر کرتے، صبح جب ہوتی تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ 40 سال ایک میدان کے اندر، میدان طے، ایک میدان کے اندر یہ گھومتے رہے 40 سال تک، ساری رات سفر کرتے اور صبح جب دیکھتے روشنی میں کہ ہم کتنا چلے ہیں تو جس جگہ سے چلے ہوتے اسی جگہ کھڑے ہوتے۔ اب 40 سال کی ایسی ذلت و رسوائی میں پھر ان کے لیے رزق کا اہتمام کرنا اور پھر ان کے لیے دیگر چیزوں کا اہتمام کرنا۔ رزق کا اہتمام تو اس طور پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان پر من نازل فرمایا، جنت کے کھانوں میں سے ہے من و سلوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان پر من نازل فرمایا۔ من کہتے ہیں بعض افراد نے، بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ من سے مراد ہے چپاتی یا پتلی روٹی، اور اکثر مفسرین کرام نے لکھا کہ من سے مراد میٹھا ہے، یعنی میٹھا ایسا کہ جو گوند کی شکل کا ہوتا تھا اور ہر روز شبنم کی طرح درختوں کے پتوں پر آتا تھا اور یہ لوگ اس سے اتار لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے من نازل فرمایا، کچھ عرصے تک یہ اسے کھاتے رہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے موسیٰ، یہ تو میٹھا کھا کھا کر ہماری حالت خراب ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گوشت کا اہتمام فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو رب تعالیٰ نے پھر ان پر سلوہ نازل فرمایا۔ سلوہ اکثر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ بٹیر تھا کہ جو بھنا ہوا ہر روز صبح کے وقت میں آسمان سے برستا تھا ان کے لیے،
اور انہیں یہ حکم تھا کہ تم ایک دن کے لیے رکھو، یعنی آج کے دن کے لیے، رات تک کے لیے تمہاری جتنی خوراک ہے تم اس میں سے اتنا اٹھا لو، اگلے دن کے لیے جمع نہیں کرنا۔ یہ شروع میں تو اس پر رہے کہ ایک دن کے لیے اٹھاتے، اور جمعے والے دن 2 دن کا اٹھاتے کہ ہفتے کو یہ من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہفتہ ان لوگوں کی عبادت کا دن ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں جمعے کے دن ہے کہ تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، ویسے ان کے ہاں ہفتے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں عبادت کرنے کا حکم ہے، تو رزق وغیرہ ممنوع تھا، کہیں کمانے جانا یا کوئی کاروبار کرنا یا کسی قسم کا شکار کرنا، یہ ساری پابندیاں تھیں ان پر ہفتے کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ من و سلوہ جاری رکھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا کہ یہ اگلے دن کے لیے بھی رکھنے لگے، یعنی اپنے پاس اتنا جمع کرنے لگے کہ جو ان کو ایک دن نہیں بلکہ اگلے دن کے لیے بھی کافی ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سزا یہ دی کہ جو یہ جمع کرتے وہ سڑ جاتا، جو کچھ یہ اگلے دن کے لیے رکھتے وہ سڑ جاتا، اور اگلے دن پھر ان کے لیے دوبارہ نازل ہوتا۔ لیکن یہ اس پر پھر اتنا ہونے لگا کہ یہ زیادہ جمع کرنے لگے کہ شاید جو سڑ گیا ہے اس میں سے کچھ بچ جائے۔ تو یہ زیادہ کی لالچ میں پھر یہ ہوا کہ ان پر آسمان سے من و سلوہ کا نزول یہ بند ہو گیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اس قدر ناشکری کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم نہ ہوتی، بنی اسرائیل کی قوم اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی کوئی بھی کھانا سڑتا نہیں، کوئی بھی کھانا خراب نہیں ہوتا۔ یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خراب ہونے کا سبب جو بنایا وہ بنی اسرائیل کو بنایا، کہ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر کھانے میں سڑان پیدا کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام لوگ دنیا بھر کا کھانا اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیں۔ تو یوں یہ کھانا سڑنا شروع ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس میں سے تم کھاؤ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ انہوں نے سرکشی شروع کر دی، لالچ شروع کر دیا اور جمع کرنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے کہ کھانا جمع کرتے تھے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب شہر فتح ہو گیا ان کے لیے، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد نے مل کر جہاد کیا اور شہر فتح ہو گیا، شہر کے فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا ادخلوا هذه القرية، اس شہر میں داخل ہو، اس بستی میں داخل ہو۔ کس طرح؟ سجداً، اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا، سجدہ کر کے اندر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت کہنا حطۃ، کہ پروردگار ہماری بخشش فرما، نغفر لکم خطایاکم، اگر ایسا کرتے ہو تو ہم تمہاری پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور تم میں سے جو احسان کرنے والے ہیں یعنی جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کریں گے، اور جو نیکوکار ہیں ان کی نیکیوں کو ہم بڑھا دیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ سرکش تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کے کچھ سرکش وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اس واضح حکم کو بھی الٹ کر دیا۔ مطلب انہیں حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، سجدہ کر کے داخل ہونا، وہ دروازے سے اس طور پر داخل ہوئے کہ اپنے سرین گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یا پہلو پہ لیٹ کے اور پہلو کے بل گھسیٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ حکم کیا تھا کہ سجدے کی حالت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہنا ہے کہ حطۃ، کہ تو پروردگار ہماری بخشش فرما، یہ کہتے گئے حنطۃ، حنطۃ، حطۃ کہتے ہیں کہ بخشش، اور حنطۃ کہتے ہیں گندم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنی بخشش کی دعائیں کرتے ہوئے جانا، اور یہ کہتے گئے کہ پروردگار تو ہمیں گندم عطا فرما۔ جب انہوں نے اس قدر ظلم کیا اور اس قدر انہوں نے رد و بدل کیا اللہ تعالیٰ کی احکام میں، تو پھر یہ ہوا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان پر آسمان سے بلا نازل کی، آسمان سے سزا نازل کی، اور وہ سزا کیا تھی؟ وہ تھی طاعون کی بیماری، کہ جس میں ایک لمحے میں بنی اسرائیل کے 70,000 افراد فوت ہوئے، ایک لمحے میں 70,000 افراد۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس آیت کے پیش نظر، تو یہ آسمان کی بلائیں آج بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی جو وائرس چل رہا ہے کرونا وائرس،
یہ بھی آسمانی ایک بلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پیش نظر کو اور اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات میں تبدیلی کی، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکام کا مذاق بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام کی سزا میں ان پر آسمان سے طاعون نامی بیماری نازل فرمائی۔ تو ہم اور آپ اگر اپنے معاشرے کو انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ہم اور آپ ان بنی اسرائیلیوں سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرکشی کرتے ہیں، کئی گنا بڑھ کر۔ ان میں تو محض چند خرابیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کام ہوئے، ہم میں تو پچھلی امت کی تمام تر خرابیاں موجود ہیں۔ پچھلی تمام تر امتیں جس گناہ کی وجہ سے تباہ کی گئیں، وہ تمام تر گناہ ہم میں ان سے زیادہ پایا جاتا، ان میں جتنی فحاشی عریانی تھی، ان میں جتنی سرکشی تھی، ان میں جتنے گناہ تھے، وہ تمام کے تمام ہم میں ان تمام سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تو پھر طے ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت ضرور ہے کہ یہ امت اس طرح تباہ و برباد نہیں ہوگی کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا کہ زمین کو الٹ دیا گیا، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، یا آسمان سے آگ کی بارش ہو گئی، یا آسمان سے چنگھاڑ کی آواز آئی، لوگوں سے وہ چنگھاڑ برداشت نہیں ہوئی، دماغ پھٹ گئے، لوگ وہیں مر گئے۔ تو ہم پر یہ عذاب اس طور پر نازل نہیں ہو سکتا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی رحمت ہے۔ ہاں، ہم پر بیماریوں کی صورت میں اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوتا، آزمائش ضرور ہوتی، اور وہ بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم علل اعلان زنا کرنے لگو، علل اعلان فحاشی میں مبتلا ہو جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو ہے وہ آسمانی بلائیں نازل کرے گا۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی اور تم پر ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اسی طرح اور مزید 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ یہ اگر ہم ان کاموں میں لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر ہم پر ایسی چیزیں نازل فرماتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بلا آسمان سے نازل فرمائے گا کہ جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، جو پہلوں پر کبھی نہیں آئی ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا وائرس پہلوں پر پہلے کبھی آیا کہ جس میں آج ہم مبتلا ہیں؟ تو یہ یقیناً ہمارے لیے واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح گزشتہ امتوں کو اس نے تباہ و برباد فرمایا، ہلاک فرمایا، صرف ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے، صرف ان کی انبیاء کا مذاق بنانے کی وجہ سے۔ لیکن یہاں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رحمت کے صدقے میں ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیلی وہ تھے نا کہ جن کا قرآن میں یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وہ تھے کہ جو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے صحابی جنہیں کہا جائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ ان کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے، جنہوں نے ہجرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑا، جن پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نازل کیا، یہ ان کے احوال ہیں، یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر حضور کے صحابہ کو دیکھیں، ان کے مقابلے میں اگر حضور کے صحابہ کو دیکھیں تو ماننا نہیں پڑے گا کہ رب نے پوری کائنات میں سب سے افضل صحابہ کو کیوں رکھا، کہ یہاں تو اللہ نے کتنے انعام نازل کیے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک کی، یہ صرف 55 آیات ہوئی ہیں، ان 55 آیات میں کتنی نعمتیں اللہ نے ذکر فرما دی کہ بنی اسرائیل پر ہم نے کی۔ لیکن وہاں تو دیکھیں کہ وہاں تو اپنے ہی رشتہ دار خلاف، حضور کے صحابہ اپنے ہی رشتہ دار خلاف، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جا رہا۔ یہاں ان کے ساتھ تو معاملہ نہیں تھا یہ، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں تو چٹائی کے اندر لپیٹ کر آپ کے ماموں آپ کو دھواں اندر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سانس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر کی زوجہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، حضرت سمیہ، ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جاتی
اور اس طرح انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں ہم دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں محصور کر دینا، 3 سال تک کھانے پینے کو کچھ نہ دینا، کس قدر تکلیفیں برداشت کی ان صحابہ نے، لیکن کبھی اس طرح کا مطالبہ انہوں نے کیا کہ جیسے مطالبات ہم بنی اسرائیلیوں کے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ کا دیدار نہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ دلوانے کوہ طور پر، وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سنیں۔ جب کلام سن لیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کا دیدار نہ کریں۔ تو کیوں نہ قربان جائیں ہماری زندگیاں صحابہ کرام پر۔ نبی کریم علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں، صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر حضور نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ تو کیوں نہ قربان جائیں ایسے صحابہ کی سیرت پر کہ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے بنی اسرائیلیوں سے کہ اپنا ملک چھڑانے کے لیے حملہ کرو، اپنا آبائی ملک تھا ملک شام، اپنا ملک چھڑانے کے لیے تم مقابلہ کرو، تو کہتے ہیں یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر جہاد کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قربان نہ جائیں صحابہ کرام کی سیرت پر، اپنا ملک تو چھوڑ کر آئے تھے، دوسرے ملکوں پر صرف اسلام کی سربلندی کے لیے حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، حملہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جہاد کا حکم ہوتا ہے، تو ایک صحابیہ دودھ پیتا بچہ لا کر دے دیتی ہیں، یا رسول اللہ اسے ساتھ لے جائیں۔ حضور فرماتے ہیں بچے کا کیا کام؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بچے کا اور تو کوئی کام نہیں، ایک شوہر تھا وہ تو پہلے ہی آپ پر قربان کر چکی، اب یہ بچہ بچہ ہے اسے آپ لے جائیں، کوئی تیر آپ کے پاس آپ کی طرف آئے تو اسے آگے کر دیجیے گا۔ کیوں نہ قربان جائیں صحابہ کی سیرت پر کہ وہاں ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ ایک کھانا جنت سے نازل ہو رہا ہے من و سلوہ کی صورت میں، ان سے حکم ہوتا ہے کہ تم اس من و سلوہ کو تم اپنے پاس جمع نہیں کرو، ہر روز نازل ہو رہا ہے، آسمان سے برس رہا ہے من و سلوہ، لیکن اس کے باوجود جمع کرنا لالچ، اور وہاں قربان نہ جائیں۔ صحابہ کرام کی سیرت پر جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر حکم ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ لا سکتا ہے لاؤ اور مسلمانوں کی جہاد پر جانے کے لیے مدد کرو۔ صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں گھر میں کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں بس اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ قربان نہ جائیں حضرت عثمان پر، کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ 10 اونٹ عثمان کی طرف سے، پھر حضور فرماتے ہیں کوئی اور ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ 10 اونٹ عثمان کی طرف سے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ 10 اونٹ مزید عثمان کی طرف سے ساز و سامان سمیت قبول کیجیے۔ وہاں حال یہ ہے کہ من و سلوہ کھا کھا کر جی اکتا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب آگے اگلے درس میں انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی کہ جس میں انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ اے موسیٰ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے پیاز کو پیدا کرے، وہ ہمارے لیے سبزیاں اگائے، یہ انہوں نے فرمائش کی۔ یہاں کا عالم یہ ہے کہ حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ غالباً آتے ہیں، گھر کے دروازے کے باہر تشریف رکھتے ہیں، حضور باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک کی شدت آپ کے در تک لے آئی ہے۔ اس کے باوجود وفاداری کا یاد کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے شکم اطہر پر پیٹ باندھ کر غزوہ خندق میں خندق کھدوا رہے ہیں۔ تو یہ قربان نہ جائیں صحابہ کی سیرت پر کہ اللہ نے انہیں تمام تر لوگوں میں سب سے افضل کیوں بنایا، یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں عطا کی گئیں لیکن وہ پھر بھی شکوہ و شکایت سے باز نہ آئے، دوسری طرف صحابہ کرام اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس قدر امتحانات میں مبتلا کیے گئے۔ غزوہ بدر میں حکم ہوا کہ باپ اپنے بھائی کو قتل کرے، غزوہ بدر میں باپ اور بھائی، باپ بیٹا بہن بھائی اور ماموں بھانجا یہی سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے کہ لڑنے والے اس طرف بھی وہی مکہ سے ہجرت کرنے والے اور اس طرف بھی مکہ سے آنے والے کفار۔ حضرت عمر اپنے ماموں کو قتل کر رہے ہیں، حضرت علی جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے رشتہ داروں کو، ابو عبیدہ ابن حارث اپنے رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو رتبے عطا کیے نا وہ ان تمام قربانیوں کے بعد عطا کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ رتبے نصیب ہو سکتے تھے، بنی اسرائیل کو بھی یہ رتبے مل سکتے تھے اگر ان میں صبر ہوتا، اگر ان میں شکر ہوتا، اور وہ صبر و شکر جو ان میں نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں اس قدر پیدا فرمایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا۔ ابو جہل کہتا ہے، غالباً ابو جہل
کہ تم یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ لٹکا دیا جائے، بس یہ کہہ دو، ہم آزاد کر دیں گے۔ حضرت خباب کا فرمان ہوا کہ تم کہتے ہو کہ میں اس بات پہ راضی ہو جاؤں کہ حضور کو یہاں لا کے اس طرح لٹکایا جائے؟ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے گھر میں بستر پہ پڑا سو رہا ہوں اور میرے نبی کو کانٹا چبھ جائے۔ اس قدر وفاداری کا پھر صلہ رب تعالیٰ پھر ایسے ہی عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیتا ہے، اور پھر ان تمام میں جب سب کے سب افضل ٹھہرے، پھر ان تمام میں جس کی سب سے زیادہ قربانیاں وہ پھر صدیق اکبر ہیں۔ سب سے زیادہ جن کی قربانیاں، جنہوں نے مال لٹا دیا، جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنی صاحبزادی حضور کے نکاح میں دے دی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاطر اپنی جان غار میں قربان کر دی، وہ تو رب کا کام تھا نا کہ رب نے جان لوٹا دی، رب نے لوٹائی، ورنہ یہ تو اپنا کام پورا کر چکے تھے، سام سے ڈسوا چکے تھے، اور ایک بار نہیں 10 بار ڈسوا چکے تھے۔ یہ تو اپنی طرف سے ذمہ داری نبھا چکے تھے کہ حضور کی خاطر جان دے دی، وہ تو رب کا فضل ہوا، حضور کا احسان ہوا کہ جان گئی ہوئی جان واپس آ گئی۔ تو اس سے بڑھ کر بندہ کیا عطا کرے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام نہیں لائے تھے تو حضور کے بارے میں کچھ الفاظ زبان سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھونسا مار دیا اپنے والد کو، وہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بتایا، یا رسول اللہ اس طرح انہوں نے کہا تھا اور اس طرح میں نے کر دیا۔ اب نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی نا کہ آگے چل کر ابو قحافہ ایمان لے آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو حضور نے کہا کہ ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ کسی گستاخ کو مارنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس بندے نے آگے چل کر اسلام قبول کرنا ہے اگر نرمی کی گئی، تو وہ نگاہ نبوت کا فیض تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو قحافہ تم نے واقعی، اے ابو بکر تم نے واقعی ایسا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں ایسا کیا۔ فرمایا اے ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ آگے اسلام لانے والے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر سے جب حضور نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، گھونسے کی آپ ممانعت ارشاد فرما رہے ہیں، تلوار قریب ہوتی تو میں تو سر قلم کر دیتا۔ اب اس سے بڑھ کر محبتوں کا ثبوت کیا ہو کہ جس ہستی نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ایک پیغمبر کے ساتھ اس قدر وفاداری کا تعلق نبھایا ہو۔ آپ وہاں ایک طرف بنی اسرائیل کو رکھیں، دوسری طرف حضور کے صحابہ کو رکھیں۔ بنی اسرائیل کو رکھیں تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعام اور بھی نازل ہوتے رہے، باوجود اس کے کہ وہ سرکش رہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے کئی مقامات پر واضح طور پر احکام کی خلاف ورزی کی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے انعام کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت۔ آپ کہتے ہیں نا صحابیت اثر کرتی ہے، صحبت اثر کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی